السلام علیکم، ویلکم ٹو پیسہ بولتا ہے ود انجم ابراہیم. افراط زر یعنی انفلیشن جو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. 9.04% تھی لاسٹ منتھ اکارڈنگ ٹو دا پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو یہ کیلکولیٹ کرتا ہے. اس کے ساتھ جو اس کا امپیکٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے آن ایوری باڈی، بٹ وہ جو پور اور ولنریبل اور لوور انکم گروپس ہیں ان پہ زیادہ ہے، کیونکہ اس سال گورنمنٹ نے جو سیلریز بڑھاتے تھے 7 سے 10% تھیں آن ایوریج بڑھایا جاتا تھا، وہ بھی نہیں بڑھا. سو دیر از وہ جو انفلیشن کا امپیکٹ ہے وہ لوگوں پہ اس سال بہت زیادہ ہے. آج ہم ڈسکس کریں گے. آئی ہیو اے بزنس ریکارڈڈ ٹیم جو کہ آپ کو امپارشل اپنے ویوز دیں گے. بٹ شروع کرنے سے پہلے آئی ووڈ لائک ٹو انٹروڈیوس چودھری محمد حسین طاہر صاحب ہیں. یہ پریزیڈنٹ ہیں آل پاکستان سیکریٹریٹ امپلائیز کے، اور یہ کوآرڈینیشن کاؤنسل کے بھی ممبر ہیں. ہی از ایکچولی جو کلارکس کی ایسوسیشن ہے، ان کی ایسوسیشن نے اگر آپ کو یاد ہو اسی ہفتے جو ہفتہ گزرا ہے اس پہ انہوں نے پروٹیسٹ کی تھی آن کانسٹیٹیوشن ایونیو، اور کافی جو ہے ایشوز ریز انہوں نے کیے تھے. مذاکرات میرا خیال میں چل رہے ہیں. جی چودھری صاحب، کیا آپ کے کمپلینٹس ہیں اور کیا مذاکرات میں اب کیا سٹیج پہنچی ہے؟ جی، میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو سیکریٹریٹ کے ملازمین ہیں جی ان کا جو سب سے بڑا ایشو یا مسئلہ ہے نا، وہ تنخواہوں میں تفریق ہے. کیونکہ جو سیکریٹریٹ کے ملازمین ہیں، ہم پچھلے ہفتے ڈاکٹر اشرف حسین صاحب جو مشیر ہیں پرائم منسٹر کے، ان سے ملے تھے. میں نے دیکھا کہ وہاں جو ان کا سٹاف ہے وہ کہہ رہا تھا کہ ہماری تنخواہ اور ساتھ والا کمرہ ہے اس کی تنخواہ ڈبل ہے، ہماری سنگل ہے. 7 کمرے ہیں. یہ آپ کو مثال دے رہا ہوں. تو کیا مطلب ڈبل ہے جی؟ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. ڈبل یعنی کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو اگر آپ کی 5,000 ہے تو ان کی 10,000 ہے. فور دا سیم اس طرح اتنا فرق ہے. ایک کمرے سے دوسرے کمرے کا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے اندر. تو میں نے ان سے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیبنٹ کے ملازمین ہیں، جہاں ہمیں ڈیوٹی کے لیے بلایا گیا ہے 5 سال سے، اور ہمیں تنخواہ کیبنٹ دے رہا ہے. کیبنٹ ڈویژن کی جو تنخواہ ہے اور پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کی تنخواہ ہے اس میں ڈبل فرق ہے. وہ ان کے الاؤنسز زیادہ ہیں، انہیں یوٹیلٹی الاؤنس مل رہا ہے، انہیں اور کچھ اسپیشل پہ مل رہی ہے. تو ہم اس فرق کو مٹانے کے لیے یہ باہر نکلے ہیں کہ مگر یہ فرق جو اس سال تو نہیں نہ ہوا، عمران خان صاحب کے آنے سے تو نہیں ہوا، یہ تو پہلے بھی ہوگا. یہ بالکل یہ پہلے شروع سے آ رہا ہے اور ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ اس فرق کو. مگر یہ اس سال آپ کو کیوں خیال آیا کہ آپ سڑکوں پہ نکل آئے؟ اس میں یہ ہے کہ پہلے یہ تھا کہ جو بھی گورنمنٹ آتی تھی وہ ہمیں کچھ نہ کچھ ریلیف دیتی تھی اور مہنگائی بھی کنٹرول میں تھی. اب آپ نے دیکھا کہ اس وقت پورا ملک سیکھ رہا ہے، مہنگائی اتنی ہے، تنخواہیں بھی نہیں بڑھی، اور اس میں گزارا کیسے ہو. پھر ہمیں کہا گیا کہ ہم نے پے اینڈ پینشن کمیشن بنایا ہوا ہے، وہ رپورٹ دے گا تو ہم یہ تفریق بھی ختم کریں گے اور آپ کی تنخواہیں بڑھا لیں گے. اب پے اینڈ پینشن کمیشن نے اس اکتوبر میں رپورٹ دینی تھی، 6 مہینے ان کو ٹائم دیا گیا. وہ اکتوبر کا مہینہ جا رہا ہے. ہم نے پوچھا مشیر اپنا جو عشرت حسین صاحب سے کہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا یہاں اکتوبر کا، تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ جو اس کمیشن کے چیئرمین تھے واجد رانا صاحب، وہ ریزائن کر گئے اور وہ کام بھی نہیں کر سکے. اس وجہ سے یہ لیٹ ہو گیا. اب انہوں نے میڈم نرگس سیٹھی کو چیئرمین بنایا ہے. تو ہمیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایک انٹرم رپورٹ بنوا کے ان سے دسمبر میں آپ کو کچھ نہ کچھ ریلیف دینے کی کوشش کریں گے. تو آپ سیٹسفائیڈ ہیں اس سے؟ آر یو ہیپی کہ دسمبر میں کچھ نہ کچھ؟ اب ہم نے اپنا احتجاج اس لیے تھوڑا مؤخر کر دیا کہ دسمبر کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اگر نہ ہوا تو پھر جنوری میں ہمارا پھر وہی شروع ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک. تھینک یو سو مچ چودھری صاحب فار بینگ آن دا شو. تھینک یو سر.
اب میں خواتین حضرات ویلکم ٹو دا اسٹوڈیو. ہمارے ساتھ دو جو ریلیونٹ جو ہمارے بیٹ رپورٹرز ہیں, آزاد صاحب ہیں, عبدالرشید آزاد صاحب اور طاہر امین صاحب. یہ دے ڈو سرویز انفلیشن پہ, دیکھتے ہیں کہ کتنا ریلیونٹ جو گورنمنٹ کے جو کلیمز ہیں وہ ہو رہے ہیں. سو آئی اسٹارٹ ود آزاد صاحب. آزاد صاحب, جو ہماری گورنمنٹ ہے, جو اسپیشلی جو پرائم منسٹر صاحب ہیں, ان کا فوکس انٹائرلی اور ایکسکلوسیولی ہے آن سپلائی سائڈ ایشوز. تو یہ کیا ایشوز ہیں جن کی وہ بات کرتے ہیں؟ جی, جہاں تک انفلیشن کے بڑھنے کا تعلق ہے تو اس میں کئی فیکٹر ہوتے ہیں, سیزنل, جیسے کہ سیزنل ایڈجسٹمنٹس کی وجہ سے پھل ہیں, سبزیاں ہیں, بعض مہینے ان کی زیادہ سپلائی, جب ان کی پیرشبلز کی بات کر رہے ہیں, دالیں بھی اس میں انکلوڈیڈ ہیں. تو جب ان کی سپلائی زیادہ ہوتی ہے تو وہ پھر ان کی قیمتیں کم ہو جاتی ہیں, اور جب سپلائی ان کی کم ہو جاتی ہے تو قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. پھر ایک اور فیکٹر ہے منافع خوری. مطلب یہ آپ کہہ رہے ہیں جو سپلائی ڈیمانڈ کنڈیشنز ہیں یہ پرفیکٹ مارکیٹ کنڈیشنز ہیں اور سپلائی اور ڈیمانڈ کی وجہ سے ہوتی ہے. بٹ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری بہت سارے جو آئٹمز ہیں وہ سپلائی ڈیمانڈ سے سیٹ نہیں ہوتے ہیں. فار ایگزامپل سیمنٹ ہے, فار ایگزامپل شوگر کا بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ شوگر بھی ہے, ویٹ پہ علیحدہ ہمارا وہ کارٹیلز ہو گئے ہیں, تو جس کو ہمارے پرائم منسٹر صاحب وہ کہتے ہیں کہ یہ مافیا ہے. تو ایک تو وہ ایلیمنٹ بھی ہے نا, جہاں باہر ملکوں میں سیمنٹ جو ہے فار ایگزامپل وہ پرفیکٹ مارکیٹ کنڈیشنز پہ سیٹ ہوتا ہے, ڈیمانڈ سپلائی. یہ چیزیں ڈیمانڈ سپلائی پہ نہیں سیٹ ہو رہی, دے آر بینگ سیٹ ابو دا ریٹ بائی سپلائی کو کانٹریکٹ کر کے نا, اس کو کنٹرول کر کے. ہاں جی, کارٹیلز کر رہے ہیں. ہاں جی, بالکل ایسے ہی. اور دوسرا ایک فیکٹر ہے ذخیرہ اندوزی, جیسے آج کل جو چل رہا ہے ہورڈنگز, جو گندم کا مسئلہ ہے. تو اس میں اچھا, اب جو پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہورڈرز کو میں چھوڑوں گا نہیں, میں ان کو پکڑ کے انہوں نے اگر جیل بھرنے شروع کیا ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے, تو یہ کنسٹرکشن کا ساری ایکٹیویٹی کو جیل بنانے میں کرنی پڑے گی. بٹ دا پوائنٹ از کہ وہ جو ٹریڈرز کو اب یہ کیسے جیل میں, اگر میرا پرائیویٹ ایک شاپ ہے اور میں یہ گلاس فار ایگزامپل پانی کا میں کہتی ہوں یہ 2000 کا ہے, اب آپ جو کلائنٹ ہے وہ خریدے نہ خریدے, مطلب ہے کہ اس میں I don't understand کہ کس طرح پکڑیں گے ان کو. یہ دیکھنے والی بات ہے کہ جب سے پرائم منسٹر صاحب نے یہ اناؤنس کیا تو اس کے بعد گندم کی قیمت کو آپ لے لیں, وہ ماشاءاللہ بڑھ گئی ہے. تب قیمت تھی 806 روپے جب پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا تھا, اور جب جیسا ہی انہوں نے نوٹس لیا اور اس کے بعد تھوڑے سے ایکشن سٹارٹ کیے لوگوں کے خلاف, تو وہ قیمت اس وقت 15 کلو کے جو آٹے کا تھیلا ہے اس کی 1500 روپے پہنچ چکی ہے, 20 کلو کے. اچھا, وہ ایک اور چیز اس میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ٹائیگر فورس جو ہے وہ سنا تھا کہ مانیٹر کرے گی اور دیکھے گی, مطلب ہے کہ اٹ ول ناٹ بی انویسو نہیں ہوگی جا کے, بٹ وہ مانیٹر کر کے تو اپروپریٹ اتھارٹیز کو بتائے گی. تو ٹریڈرز کا کیا اس کے کیا رسپانس ہے اباؤٹ دیٹ؟ اس کو ٹائیگر فورس کو ٹریڈرز نے تو ریجیکٹ کر دیا آل ٹوگیدر. اپیرنٹلی انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان کو تھپڑ ماریں گے, اور کیا یہ تو ٹی وی پروگرام میں کہا تھا. اور دوسرا یہ ہے کہ ٹائیگر فورس والے خود احتجاج کر رہے ہیں آج کل کہ ہمیں ہمارا حق دو. تو وہ 6 مہینے سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ملا. تو ہم مطلب ہے کہ جسٹ بیکاز آف فورس وہ تو نہیں نا, ان بیچاروں کے بھی گھر چولہے چل رہے ہیں. اور ایک میرے خیال میں اسمگلنگ بڑا کریٹیکل ایشو ہے بالخصوص. یہ تو ہر سال ہم سٹوریز بھی اس پہ کئی دیتے ہیں. افغانستان کو ہماری بہت ساری چیزیں ہیں, جیسے ہمارے جانور کئی اسمگل ہو جاتے ہیں, مرغیاں ہیں, اس کے علاوہ آٹا جو ہے ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہے افغانستان پاکستان پہ. یہ چیزیں گوڑ بہت امپورٹنٹ ہے چونکہ وہ چینی نہیں استعمال کرتے. انڈے اور جو ہماری جو پولٹری پروڈکٹس ہیں یہ بھی بہت زیادہ اسمگل ہوتی ہیں, اور جب زیادہ اسمگل ہوتی ہیں تو یہاں قیمتیں اچانک بڑھ جاتی ہیں. فائنل کویسچن فرام یو بیفور وی گو ٹو طاہر امین. کیا جو ڈیٹا پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس دے رہا ہے کیا وہ کریڈیبل ہے؟ اس میں بہت سارے ایشوز ہیں, بہت سارے فلاز ہیں. یہ صرف ہم تو کافی عرصے سے اس کو اٹھا رہے تھے, لیکن ریسنٹلی تو ٹاپ ایڈوائزر جو ہیں پرائم منسٹر صاحب کے, عبدالحفیظ شیخ صاحب اور عبدالرزاق داؤد صاحب, ان دونوں نے بھی اس کو یہ کہا کہ ان پہ ہمیں اعتماد نہیں ہے بڑا. اور ڈو یو تھنک کہ وہ جو کہہ رہے ہیں اعتماد نہیں ہے, دے تھنک کہ پرائسز زیادہ ہیں کہ کم ہیں؟ یہ نہیں انہوں نے کہا. انہوں نے یہ نہیں کہا, لیکن جو ہم نے آبزرو کیا ہے, ایک رینٹ کی مثال لے لیتے ہیں ہم, جو ہاؤس رینٹ ہے,
PBS نے ریسنٹلی یہ کہا ہے کہ وہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ان کے 2 سال میں یہ کوئی 10% بڑھا ہے، لیکن ہم نے جب چیک کیا پوری اسلام اور آباد، یہ گورنمنٹ نے میرے خیال میں سیٹ کیا ہوا ہے کہ 10 سے نہیں بڑھنا زیادہ. جی بالکل ایسے ہی ہے، لیکن ہم نے جب چیک کیا مارکیٹ میں کہ پچھلے 2 سال میں ہوا کیا ہے، تو وہ کوئی 15 سے 25% اس میں اضافہ ہوا. مائی گاڈ. اور انہوں نے 10% کا کیا تھا. بٹ ادر پرائسز ٹو جو فار ایگزامپل یہ ایوریج نکالتے ہیں نا، بعض چھوٹی ولیجز میں جا کے، رورل ایریاز میں جا کے بھی کرتے ہیں جہاں پرائسز ذرا کم ہوتی ہیں، تو ایوریج جب نکالتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو سٹی میں جو پرائسز ہیں وہ زیادہ ہائر ہیں بنسبت اس کے، بٹ دیر از اے ریزن فار دیٹ بیکاز ایوریج نکال رہے ہیں. ان کا تو یہ آپ نے یہی مجھے آپ نے کہا تھا کہ آپ یہ کراچی کی بھی لیتے ہیں پرائسز اور گلگت بلتستان کی اور مظفر آباد کی بھی لیتے ہیں، تو مظفر آباد میں تو ڈیفینیٹلی قیمتیں زیادہ ہیں، اور کراچی میں اگر وہ منڈی کی ٹماٹر کی قیمت ایٹ لیسٹ کم ہوتی ہے، تو وہ ایوریج جب لیتے ہیں تو وہ ہمیں بعض اوقات یہ لگتا ہے اسلام آباد میں ٹماٹر کی قیمت آج 120 روپے ہے، اور یہ غلط دے رہے ہیں، بٹ ان ون سینس لاہور میں 90 ہے. آئی کم ٹو طاہر امین صاحب. طاہر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا یہ جو فوکس ہے گورنمنٹ کا، اور مجھے تو ایکسکلوسو فوکس لگ رہا ہے آن سپلائی سائڈ کنڈیشنز، اور کبھی کہتے ہیں جی مارکیٹ جو ہے وہ سپلائی ڈیمانڈ سے ہوتی ہے، بٹ یو نو فار دیٹ یو نیڈ اے پرفیکٹ کمپٹیشن، یعنی اتنے سارے سیلرز اور اتنے سارے بائرز ہوں جو کہ پرائس کو بالکل امپیکٹ نہیں کر سکتے کوئی انڈیویجول یا کوئی انلیس یو فارم اے کارٹیل. تو کیا صرف یہی ریزنز ہیں فار پرائس رائز؟ مہنگائی کا جو موجودہ لہر ہے اس میں کافی حد تک گورنمنٹ کی اقتصادی پالیسیوں کا بھی عمل دخل ہے. اگر ہم ایک مثال لے لیں، جب گورنمنٹ آئی تو اس ٹائم جو ہماری ڈومیسٹک ڈیٹ تھی تو وہ تقریباً 16 ٹریلین تھی، لیکن ابھی 2 سال سے کم عرصے میں یہ تقریباً 23 ٹریلین سے بڑھ گئی ہے. یہ تو ہسٹورک ہے بالکل. یہ اگر دیکھا جائے ہسٹری کو دیکھا جائے تو یہ ریکارڈ ہی 2 سال میں کبھی اتنی نہیں بڑھی، لیکن 5 سال میں اتنی بڑھتی تھی. بالکل جی. تو اس کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ منی سپلائی ہو گئی، اور ساتھ ہی پروڈکشن کی کنٹریکشن بھی ہوئے، تو وہ جو پروڈکشن لارج اسکیل مینوفیکچرنگ تو نیگیٹو میں گئی تھی. بالکل، وہ تو 0.4 نیگیٹو میں گئی ہے گروتھ ریٹ جی ڈی پی. تو ہاں، اس میں جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ 19 مئی 2019 کو جب حکومت IMF کے پروگرام میں چلی گئی تو اس میں ایک 2 شرائط بھی وہ ایکسیپٹ کی. ایک تو اس میں یہ تھا کہ جو ہائی ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے وہ رکھا، تو اس کی وجہ سے جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی، یعنی بالکل اس کی جو پروڈکشن ہے بہت زیادہ کم ہو گئی. مطلب ہے کہ یہ بوروئنگ کاسٹ جو ہوتی ہے یہ بھی ان پٹ کاسٹ ہوتی ہے، کاسٹ آف کیپٹل، بوروئنگ کیپٹل، اور اس سے پھر وہ اٹ واز نو لانگر اکنامکلی فیزیبل. ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر، وی ول کنٹینیو آفٹر دا شارٹ بریک. پلیز اسٹے ود اس اف یو کین. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. بریک سے پہلے ہمیں طاہر امین صاحب بتا رہے تھے کہ جو گورنمنٹ کی اکنامک پالیسیز ہیں دے آر آلسو رسپانسبل فار دا ریٹ آف انفلیشن رائزنگ، اور انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ ڈومیسٹک جو بوروئنگ ہے گورنمنٹ کی وہ ہسٹورک انہوں نے انکریز کیا ہے 2 سال میں، 16 سے 23 ٹریلین روپیز کر دیا ہے. اور وہ جب اکانومی میں پیسہ آیا اٹ واز ناٹ بیک بائی رائز ان پروڈکٹیوٹی کانٹریکٹ کر رہی تھی، کیونکہ انہوں نے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ سے کانٹریکشنری اور بہت زیادہ اپ فرنٹ کانٹریکشنری پالیسیز انہوں نے ایکسیپٹ کی تھیں. جی تو ایک تو ہائی جو ڈسکاؤنٹ ریٹ تھے، اس کے ساتھ ہی ایک اور تھی کہ روپی ڈپریسیشن کی بات بھی ہوئی تھی، ایگریمنٹ بھی ہوئی تھی. مارکیٹ بیسڈ کیا کہتے تھے ان کو، مارکیٹ بیسڈ مینیجڈ مارکیٹ بیسڈ روپی ریٹ ہوگا کہ نہیں ریٹ ہوگا. تو اس میں یہ ہوا کہ جو فنشنگ جو امپورٹ ہے ہمارا را مٹیریل کا امپورٹ ہے، خاص کر وہ سیمی پروڈکٹس کے لیے اور فنش کے، تو وہ بہت زیادہ مہنگا ہو گیا، اور اس کی وجہ سے جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ بہت بڑھ گئی. تو ایک تو یہ ریزن بھی ہوئی، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ جو بجٹ ڈیفیسٹ تھا اس گورنمنٹ کو 5.6% ملی تھی، لیکن اب یہ اگر ہم دیکھ لیں جو فائنل فگر تو ابھی نہیں آئے، لیکن جو گورنمنٹ کی پروجیکشن ہے وہ 8.1% نہیں، یہ فائنل انہوں نے دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ فائنل ہے
اور جو بجٹ میں پروجیکشن 9.1 یا 2 کیا تھا اس سے کم ہے, لیکن پھر بھی یہ جو ہے بہت زیادہ 8.1%, یہ بہت زیادہ اور اس کا جی بجٹ ڈیفیسٹ کا تو بہت زیادہ انفلیشنری امپیکٹ ہوتا ہے. بفور وی سے تھینک یو ٹو دیز اینڈ آسک ادر بیٹ رپورٹرز ٹو کم, کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کو یہ بھی پتہ لگے کہ یوٹیلیٹی پرائسز جو ہیں وہ بھی ان کا بھی بڑا کمپوننٹ ہے ان دیٹ اوور آل انفلیشن ریٹ. لیٹ می آسک ون لاسٹ کوشچن فرام آزاد صاحب. آزاد صاحب, آپ کی اسیسمنٹ میں جب یہ جو 2 ہمارے تھے ایڈوائزرز اور بہت سینئر ایڈوائزرز آپ نے کہا نا, آبویسلی ریلیونٹ ایڈوائزرز رزاق داؤد صاحب اور حفیظ شیخ صاحب, جب انہوں نے کمپلین کیا کہ دے ہیو نو کریڈیبلٹی, تو کیا پی بی ایس میں کوئی چینجز آئے؟ کیا کوئی ان کی مطلب ہے کہ کوئی ریفارمز, کوئی ایسا پروسیس ہے ہو رہا ہے پی بی ایس میں, پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس میں, کہ وہ ایز از چل رہے ہیں؟ نہیں, ابھی تک تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ وہ اس میں کوئی ریفارمز لے کے آئیں, لیکن ریفارمز لے کے آنا بھی تو ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب کا اور عبدالرزاق داؤد صاحب جیسے لوگوں کا کام ہے. یہ ریفارمز لے کے آئیں گے تو پی بی ایس اس پہ کام کرے گی. اینڈ فائنل کویسچن فرام طاہر صاحب, پلیز مجھے بتائیے گا آپ کہ یہ جو گورنمنٹ کی کیبنٹ میٹنگز ہوتی ہیں, ابھی ای سی سی کی بھی میٹنگ ہوتی ہے, یہ جو گورنمنٹ کی یہ جو اکنامک پالیسیز ہیں اس پہ تو انہوں نے بالکل دھیان ہی نہیں دیا. پرائم منسٹر صاحب کو کیا صرف یہی فوکس کیا ہے کہ سپلائی سائڈ اور مافیا اور ہولڈرز اور دے آر دوز رسپانسبل؟ بالکل لگ تو یہی رہا ہے کہ جو پرائم منسٹر کو جو وہ تصویر پیش کی جا رہی ہے کہ جی سب کچھ ٹھیک ہے, صرف ایک ہی سائڈ پہ اور یہ سارے لوگ غلط قسم کے جو لوگ پاکستان میں کر رہے ہیں اور ہم ایکشن کرنے جا رہے ہیں اور اس سے ٹھیک ہو جائے گا. لیکن جو ریئل پکچر ہے وہ لگ رہا ہے کہ پرائم منسٹر یا خود دیکھنا نہیں چاہتے یا دیکھ نہیں رہے, یا پھر ان کو بتایا نہیں جا رہا, بیکاز obviously he doesn't have the expertise in economics. خواتین حضرات, I'll take a short break and we'll invite those who are experts, who are beat reporters in utility کی جو pricing ہے. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں مشتاق گھمن صاحب, جو کہ جن کی بیٹ ہے پاور سیکٹر, اینڈ ہی از این ایکسپرٹ ان دیٹ. آئی تھنک وہ جو ایکچوئل انجینئرز ہیں ان سے زیادہ ان کو پتہ ہے, اور کمپریبل ٹو اے لاٹ آف سیکٹریز, بیکاز ہی ہیز ورکڈ ود آل آف دیم اینڈ ہی ہیز پروڈیوس سم ویری گڈ ورک فار بزنس ریکارڈر. ساتھ وسیم اقبال صاحب ہیں, یہ پیٹرولیم میں ان کی مہارت ہے, اور یہ ہمیں پیٹرولیم کی پرائسز کا بتائیں گے, بیکاز really both of you, یہ جو کمپوننٹ ہے ہمارے بجٹ کا, کچن بجٹ کا, کافی ہائی ہے اور ہائی ہوتا چلا جا رہا ہے. جی گھمن صاحب, what's happening to this sector؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی پرائسز جو ہیں وہ آتی ہیں اس میں یوٹیلیٹیز کی پرائسز جو ہے وہ بیسک فیکٹر ہوتی ہے. جب بھی چیز مینوفیکچر ہوگی اس میں الیکٹریسٹی استعمال ہوگی, اس میں گیس استعمال ہوگی ایز را مٹیریل. تو جب ان کی پرائسز بڑھتی ہیں تو اس کے ساتھ ہی جو ہے اس کا آٹومیٹک, فرض کریں اگر 2 روپے قیمت بڑھ گئی ہے بجلی کی, تو وہ جو مینوفیکچرر ہے وہ 4 روپے جو ہے اس پہ 4 روپے تک, کیونکہ جب وہ بنا کے بھجوائے گا تو نیچے دکاندار کے پاس پہنچے گی, دکاندار کا بھی بجلی کا ریٹ بڑا ہوگا تو وہ اس میں ایڈ کرے گا. تو اس میں جو ہے وہ کافی ساری چیزیں جو ہے وہ ہماری ان کی حکومت میں کوئی سمجھ ان کو بہرحال نہیں آ رہی, کیونکہ مینوفیکچرنگ کاسٹ جب زیادہ ہوگی تو اس میں زیادہ اس کا انفلیشن پہ امپیکٹ تو آئے گا. دوسری سائڈ پہ یہ ہے کہ ہماری جو فائنانشیل پوزیشن ہے وہ کوئی اسٹرانگ نہیں ہے جس حساب سے, کیونکہ ریزرو جو ہے وہ میرے خیال میں 11.2 بلین اور سم تھنگ اتنے کے قریب ہیں, اور آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا ابھی تک ایگریمنٹ نہیں ہو رہا ہے. آئی ایم ایف والے اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں بھائی آپ نے جو ہمارے ساتھ بیٹھ کے تو پہلے جو بجلی کی پرائسز یا گیس کی پرائس ہے ان کو انکریز کرنے کے لیے آپ ہم سے ایگریمنٹ کریں, اور وہ بھی جو بجلی کی پرائسز ہے وہ بھی تقریباً, اور جیسا آپ لکھتے بھی ہیں کہ وہ آئی ایم ایف جو ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگوں پہ پرائس انکریز صرف کریں, وہ کہتے ہیں کہ فل کاسٹ ریکوری کرو. یہ خود ہی ہیں جو پرائسز جو ہے ہم پہ ڈال دیتے ہیں. جی اس میں وہ دیکھیں اپنی پرفارمنس تو نہیں بڑھانی. بالکل آئی ایم ایف کی جو ہو یا ورلڈ بینک ہو یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو, ان کی جو کنڈیشنز ہوتی ہے کہ
آپ جو ہے فل کاسٹ ریکوری کریں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو آپ کی کمپنیز ہیں ان کی پرفارمنس بھی بہتر کریں. تو یہ پرفارمنس تو بہتر ان سے ہو نہیں رہی, چوری کم نہیں ہو رہی, ریکوری جو ہے وہ بھی 90% کے مطلب آگے پیچھے ہے. تو مطلب اگر آپ 100 روپے کی بجلی بیچتے ہیں تو آپ 90 روپے لیں تو 10 روپے تو سیدھے اس میں جا رہے ہیں. اور سرکولر ڈیٹ میں, اور چوری الگ ہے, وہ اس کو بھی اگر آپ ایڈ اپ کریں تو وہ سارے لاسز کوئی 18-20% کے قریب بن جاتے ہیں. تو 100 روپے کی چیز میں اگر 20 روپے آپ کا لاس ہو رہا ہے تو وہ سرکولر ڈیٹ میں ہی جا رہا ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ IMF کے پاس جب آپ جائیں گے, ظاہر ہے یہ سیکنڈ ٹرانچ کے لیے جانا ہے, تو ان کو یہ کنڈیشن فلفل کرنی ہے. اور ابھی جو پرپوزلز ان کے پاس چل رہی ہیں وہ اگر یہ فل کاسٹ ریکوری کی طرف جاتے ہیں تو وہ 6 روپے سے اوپر ان کو بجلی کی قیمت بڑھانا پڑے گی پر یونٹ. اور اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جو مینوفیکچرنگ کاسٹ ہے آپ کی کتنی بڑھ جائے گی. اس کے بعد آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں ان پر کیا اثر پڑے گا. پھر جو لوکل کنزمپشن ہے اس کے لیے جو چیزیں مینوفیکچر ہوں گی ان پہ کتنا اثر پڑے گا. اور یہ ملٹی پلائی ہوتی جائیں گی. تو ابھی تو مہنگائی جو ہے, اور اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے. وہ ہمارے پرائم منسٹر جسے ہم پہلے کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی صرف سپلائی سائڈ ایشوز ہیں, ہارڈرز ہیں اور یہ سارے ہیں. تو اس کی یہ جو آپ نے پوائنٹ بڑا ویلڈ ریز کیا, اس کی طرف تو ابھی تک میرا خیال میں فوکس نہیں کیا. اینڈ جسٹ فار دی انفارمیشن آف دا ویورز, ان کو انہیریٹ انہوں نے کیا تھا 1100 ارب جو تھا روپے انہوں نے سرکولر ڈیٹ انہیریٹ کیا تھا, ان کو ملا تھا پچھلی گورنمنٹ کی طرف سے. اور اس وقت کوئی تقریباً 2400 بن چکا ہے, تقریباً 2400 جی روپیز بن چکا ہے. تو مطلب 100% سے بھی زیادہ ہے. اور کوئی میکانزم ابھی تک ان کے پاس ایسا نہیں ہے. اب یہ کہ جیسے IMF کے ساتھ انہوں نے یا ورلڈ بینک کے ساتھ ایگری کیا ہے کہ جیسے جیسے جو پار ہولڈنگ کمپنی کو جو انہوں نے لونز بینک سے لیے ہوئے ہیں اور ڈسکوز کے بہاف پہ لیے ہوئے ہیں, اور ڈسکوز تو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ان کی پرفارمنس بالکل اتنی خراب ہے کہ وہ ان کو پے بیک کر سکیں. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کو جو ہے وہ ہم پبلک ڈیٹ میں لے لیتے ہیں. جیسے جیسے وہ لون میچور ہوتے جائیں گے تو وہ پبلک ڈیٹ میں لے لیں گے, اور جو فائنانس منسٹری ہے وہ پرنسپل دیتی رہے گی اس کا. بجٹ ڈیفیسٹ ہمارا بڑھتا چلا جائے گا, وہ ادھر سے بھی انفلیشن ہوگی. ون فائنل کوشچن فرام یو, یہ جو گورنمنٹ ہے PTI کی, دے آر آئی تھنک لیجٹیمیٹلی وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک ڈیل کر لی ہے ود IPPs. اس سے یہ ہے کہ فیوچر جو انکریسز ہیں وہ کنٹین ہوں گے. ابھی کے تو نہیں ہوں گے, بٹ فیوچر انکریسز ان دا پرائس آف الیکٹریسٹی وہ کنٹین ہو جائے گی. آپ کہاں تک اس سے ایگری کریں؟ مطلب ڈیل تو MOU تو سائن ہو گیا, جتنا انہوں نے شور مچایا ہے نا وہ ویسا ہے نہیں ہے. مطلب یہ کہ بہت تھوڑا جو ہے وہ امپیکٹ ہوگا. اور مگر ساتھ جو نئے پروجیکٹس اگر آپ لگا رہے ہیں تو ان کی تو آپ کاسٹ اتنی ہی دے رہے ہیں, اور ڈالر روپی پیرٹی بھی اسی پہ ہی آپ دے رہے ہیں. تو ان کو تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے کم کر دیں, ٹھیک ہے ان کا مطلب منافع انہیں کما لیا کافی زیادہ بہتر یہ, مگر نیکسٹ جو نئے پروجیکٹس آ رہے ہیں ابھی تک اس پہ وہ فوکس بھی نہیں ہیں, ہے. ان پہ کوئی فوکس نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ واٹ اباؤٹ ود چائنا, کچھ ہوا ہے ایگریمنٹ چائنا کے ساتھ؟ تو ابھی وہ میرے خیال میں پریزیڈنٹ صاحب آئیں گے, یہ تو طے ہوا ہے کہ ان کے ساتھ ایک سیپریٹ بات چیت کریں. اور بات چیت جو ان کے چائنا کے ابھی جو حال ہی میں ایمبیسڈر وہ یہاں سے فارغ ہوئے ہیں, تو انہوں نے ان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے کافی زیادہ. اور وہ جب آئیں گے تو کچھ اناؤنسمنٹ وہ کریں گے, لیکن وہ اتنی ہی کریں گے جتنی یہاں پہ IPPs کے ساتھ ہے, ناٹ مور. تو اس پہ بھی کوئی زیادہ مجھے فرق پڑتا وہ نظر نہیں. مطلب تھوڑا اگر آپ ایک سال میں 20 بلین کا اگر آپ کر لیتے ہیں تو کتنا فرق پڑ جائے گا جی اس سے. ناٹ فار دا پرائز فار دا یوٹیل. اور اس کی وجہ سے یہ بھی ہو رہا ہے کہ چونکہ آپ کی جو نئی انویسٹمنٹ ہے انرجی سیکٹر میں وہ نہیں ہوگی اور نہیں آ رہی, کیونکہ لوگ ڈر گئے ہیں. جی کل نے یہ پالیسی بنائی تھی, ہم نے تو اتنا پیسہ لگایا, چلے گئے, اور اب یہ چینج کیا, کل کو یہ کیا کریں گے. مطلب پھر وہ ہمیں بڑے لوگوں کے سامنے ڈال دیں گے جی اب مانے کنڈیشنز ہیں. تو یہ بھی ایک کچھ ایشوز ہیں اس پہ.
वसीम साहब, गैस सेक्टर का भी तकरीबन जिस तरह बिजली का है इसी तरह हाल है। डेट बढ़ना शुरू हुआ है, उसका डेट जो 250 बिलियन का हो चुका है। ये लास्ट 2-3 मंथ्स अगो तो 150 का नहीं, ये सितंबर के फिगर जो है ना, ये मिनिस्टर साहब ने खुद दिए हैं कि 250 बिलियन तक हो गया। और अभी इन्होंने रिसेंटली गैस की प्राइसेस जो इंक्रीज की है 15%। कहने को तो कहते हैं कि जी हमने डोमेस्टिक नहीं की और तंदूर वालों की नहीं की, लेकिन अगर आप देखें जनरल इंडस्ट्री होगी, CNG हो गया और पावर सेक्टर, तंदूर वाले जो हैं उनको उनकी वीट बढ़ गई है जो वो बता रहे थे जी। नहीं, वो मसला ये है वो तो इस्तेमाल ही नहीं करते, एक को पकड़ते हैं दूसरा छूट जाता है। तंदूर वाले जो वो ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं LPG, 50% जो है उस पे है। और LPG की कॉस्ट जो है ना, अगर अभी देखें ये पिछले 2 महीने में 400 रुपये जो है ना पर सिलेंडर कमर्शियल की जो है ना वो इंक्रीज हुई है, जो फर्दर जो इंक्रीज होगी। अभी तो वो RLNG जो है वो डोमेस्टिक जो है कंज्यूमर को देना चाह रहे हैं उसके लिए, लेकिन उसके लिए मसला ये बन रहा है कि पिछली गवर्नमेंट ने जो था LNG जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के तौर पे जो है वो डिक्लेयर किया है। तो उन्होंने कहा जी हम तो नहीं कर सकते, अब क्या करेंगे? अब ये कह रहे हैं कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू जो है ना उसको चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के क्या जरूरत होती है? वो ऑलरेडी जो किया था उन्होंने, वो उसमें कोई ऑर्डिनेंस जो है ओगरा का, उसके अंदर एक्ट ऑफ जो है उसमें असल में उसमें इशू ये था कि चूंकि अगर ये इसको एज पेट्रोलियम प्रोडक्ट ना लेते तो उसमें जो सूबे थे उनका फटा चल रहा था, तो उन्होंने कहा जी पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर फिर जब हम उसमें कर लेंगे तो फिर सूबों का उस पर ऑब्जेक्शन खत्म हो जाएगा। ये इन्होंने किया था और ये मेरे ख्याल में CCI से करवाया था, लेकिन और उसके बाद फिर ये नवाज शरीफ की गवर्नमेंट, नवाज शरीफ के दौर, लेकिन मसला तो फिर वही आ रहा है क्योंकि सूबे जो एग्री नहीं है कि एक यूनिफॉर्म जो है वो टैरिफ हो उसका। नेचुरल गैस जो हमारी सिस्टम गैस है उसमें वो कहते हैं जिन सूबों में गैस निकलती है, सिंध और बलोचिस्तान, व्हाई वुड दे डू इट? सिंध बलोचिस्तान सारे सूबे जो हैं वो इसको अपोज कर रहे हैं, इवन KPB। तो ये यहाँ स्टेटमेंट यही देते हैं, कहते हैं नहीं जी वो सूबे एग्री हो गए, इंशाल्लाह जो है ना थ्रू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट RLNG को हम उसमें से निकालेंगे, उस साइड में से पेट्रोलियम के गैस डिक्लेयर करके, तो उसके बाद जो हम एक यूनिफॉर्म जो है इस पे बना लेंगे। लेकिन ये तो अभी फ़िलहाल जो है ना वो लंबी बात है। अब मसला ये है कि सुई गैस कंपनीज है जो पिछली विंटर आप जो गुजरी है उसके अंदर तकरीबन कोई 74 बिलियन की जो है RLNG जो है वो दे चुके डोमेस्टिक कंज्यूमर को। अब वो रिकवर करनी है, किस तरह रिकवर करें? अब यही वाला तरीका है कि अभी वो सरचार्ज लगाने की भी बात हो रही है, क्या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू ये चेंज करके फिर सरचार्ज जो है ओगरा की कंसल्टेशन के साथ, वो गैस सेक्टर के अंदर है कोई नहीं है। और ये जिसका कह रहे थे नदीम बाबर साहब नहीं है, नदीम बाबर इजंट ही द हेड हॉन्चो जिसे कहते हैं, वो तो अपने आप को बहुत समझते हैं जी, वो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर पेट्रोलियम। और उनकी अगर आप डिक्लेरेशन देखें, उनकी ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट जो है इसी सेक्टर के अंदर जो भी उनकी है, नदीम बाबर साहब की पर्सनल जो है माशाल्लाह उसके अंदर। दूसरा एक वो भी वैसे है, इनका एक और करने जा रहे हैं, वो भी पता नहीं होता है, यानी डिसबंडलिंग करने चाह रहे हैं गैस कंपनी। वो तो बहुत देर से अनबंडलिंग, बहुत देर से, एंड दैट इज व्हाट दे डिड विद वापडा। बहुत पहले से ही लगे हुए हैं, ये तो पुराने दौर से। एक्चुअली तो इन्होंने ये उस वर्ल्ड बैंक के साथ एग्री किया हुआ था, उन्होंने उस पे लोन भी दिया था इनको भी आप करें स्टडी वगैरह, मगर इतनी जल्दी इस तरह के काम होते तो नहीं है जैसे। ओके, व्हाट डू यू सी in terms of electricity prices? आपने तो कहा ना 6 रुपए भरना पड़ेगा, तो ये तो अगर IMF का लोन इनको नहीं मिलता, हाँ, तो ये जो कह रहे हैं ना कि हम 38.2 बिलियन इन्होंने लेना था 39 मंथ्स में, ये खुद इन्होंने लिखा हुआ है उसमें IMF की वेबसाइट पे, अपने शेख साहब ने और रजा बाकर ने साइन किया हुआ है कि हम 38.2 बिलियन चाहिए। तो अगर IMF का लोन नहीं आएगा तो कोई इनको नहीं देगा, तो फिर So it is very necessary. So do you see this 6 rupee happening? एक बड़ी ऐसी सिचुएशन में फंस के हुए हैं कि ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर आ गया है, वहाँ से बढ़ा नहीं सकते ये। But there is mismanagement. Mismanagement तो अपनी जगह पे है, मगर is it more than in the previous मतलब administrations? ये जो mismanagement है या lack of understanding, because लोग तो वही रखे हुए हैं इन्होंने, देखें ना। मेरा ख्याल में उसमें कोई 19-20 का ही फर्क हो सकता है तकरीबन।
तकरीबन वही चल रही है, कोई लोग भी कोई नहीं है, कोई इम्प्रूवमेंट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब उसमें उसी तरह ही जो है वो आते हैं और शाम को चले जाते हैं, इस तरह के बट पेट्रोलियम गैस के सेक्टर में तो बहुत चेंजेस हुई हैं, क्योंकि इन्होंने नदीम बाबर साहब जिंदाबाद जो उनके अंडर आती हैं तकरीबन कोई 11 ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज आती हैं गैस से, तो तकरीबन सब के हेड इन्होंने आते सारी चेंज किया। उन्होंने कहने का मतलब ये था उनका कि परफॉर्मेंस जो है ना इनकी इम्प्रूव होगी, तो परफॉर्मेंस तो वैसे की वैसी है ना, मतलब गैस ही नहीं है, टैरिफ भी बढ़ाते जा रहे हैं ना, लोगों को गैस मिल रही है, गैस है नहीं है, लेकिन पाइपलाइन बट दे इंक्रीज द प्राइस ऑफ गैस जब आए थे 140% कितना था 140% और 200 और अब फिर बढ़ा रहे हैं। तो मेरा मकसद है कि इधर तो इन्होंने ऐसी डिसीजंस ली हैं बिकॉज आई थिंक डोमेस्टिक कंज्यूमर्स अपने कंट्री के हम तो दें गैस हीटिंग के तौर पे ओनली ड्यूरिंग द विंटर सीजन, तो दे कुड डू दैट अगर हो तो इस साल तो कहते हैं कि अगर होती नहीं है, लोगों को खाना पकाने को नहीं मिल रही, अभी से शुरू हो गई है, और गैस के बिल फिर वो इस अच्छा मजे की बात है कि इसमें क्या करते हैं ये कि जिन महीनों में गैस नहीं होती तो वो कुछ इतना मतलब ओवर बिलिंग करते हैं माशाल्लाह, और लोगों का क्योंकि लोग पहले भी तपे होते हैं और गैस भी नहीं होती, और कहते हैं कि चले कोई गैस है नहीं, कम कंज्यूम हो रही है, लिहाजा आप इन पे बटन डाल दो, इनको कौन सा पता चल रहा है कि आई पता नहीं है। और अगर आप दे दो, बिकॉज मेरा बिल आया था जी एक महीने 30,000 रुपए का, और अब वो मैं तो फिर झगड़ा किया उनके साथ, तो अब ये हुआ है कि वो आई एम इन नेगेटिव, मतलब है कि सो होपफुली दे विल बी केयरफुल कि ये इसके साथ दोबारा ना करे और इतना ज्यादा ना करे, किया हुआ है तो वो उसमें एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि 30,000 कभी नहीं, मतलब ज्यादा से ज्यादा सर्दियों में भी 4-5 हजार से ज्यादा मीटर रीडिंग भी जो है ना उस पे गलत हुई थी माशाल्लाह सारी, और ये सही कह रहे हैं कि उस पे चार्ज भी पता नहीं कौन से ख़वातीन हज़रात माशाल्लाह ही कहते हैं जो आजकल हो रहा है, क्योंकि जो अफरात ज़र है, जो इन्फ्लेशन है, जैसे कि आपको हमारे चारों गेस्ट ने आज बताया कि लॉट ऑफ इट इज़ बेस्ड ऑन इनकॉम्पिटेंस, और वो जो आपको डेटा भी दे रहे हैं वो भी सारे वो चैलेंज कर रहे हैं। सो इसमें और ऊपर से प्राइसेस जो हैं वो अनचेक जा रही हैं, यू कैन नॉट ब्लेम इट इंटायरली ऑन सप्लाई साइड, जैसे गुमन साहब ने और वसीम साहब ने कहा मिसमैनेजमेंट भी है, जैसे आज़ाद साहब ने कहा कि जी सीजनल वो वेरिएशंस होती हैं, मगर बेसिकली होर्डर्स वगैरह और जो वो हैं उनकी भी जो प्राइसेस आप कर रहे हैं वो गलत हैं। ताहिर अमीन साहब ने कहा कि जो इनकी इक्तिसादी पॉलिसीज़ हैं दे आर ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग, तो हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, बिकॉज अभी तक तो प्राइम मिनिस्टर साहब हमारी बात नहीं सुन रहे, बट वी कैन ओनली रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट एंड द कैबिनेट मिनिस्टर्स कि आप प्लीज़ होलिस्टिकली देखें, इन्फ्लेशन सिर्फ होर्डर्स और सिर्फ सप्लाई साइड इश्यूज़ पे नहीं है बेस्ड, इट इज़ ऑन अ लॉट ऑफ इश्यूज़। इजाज़त दीजिए इसी के साथ, खुदा हाफिज़।